ہمارے معاشرے میں دوسری بڑی خرابیوں کی طرح اولاد کی شادی کا وقت نہ ہونا بھی معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس سے نہ صرف معاشرے کے سماجی توازن کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ اس سے معاشرے میں کچھ ایسی خرابیاں ایک لائی ناسور بن چکی ہیں جن کی روک تھام مشکل نظر آ رہی ہے، جن میں سب سے آگے زنا ہے۔ جہیز کی طلب، خاندانی سٹیٹس، مالی پریشانیاں، کمر توڑ خرچ، بے جا دکھاوا ایسے عوامل ہیں جو زنا کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب فطرت کے تقاضوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں اور اس فطری مانگ کا جواب صحیح طریقے سے نہ دیا جائے تو جنسی بیراروی کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسلام اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ موجودہ دور کے جملہ ضروریات کا مثبت جواب دے سکے۔ شادی بیاہ سے متعلق قوانین اسلام کے ان عظیم قوانین میں داخل ہیں جس کا جواب دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام کے ابتدائی دور کی اگر بات کی جائے تو اس میں تمام فضول رسومات کی مکمل نفی تھی۔ مرد عورت کو دی جانے والی حق مہر کی رقم سے عورت کا جہیز خریدا جاتا تھا۔ ایسے ہی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ زہرا سے ہونا طے پایا تو حضرت علی نے اپنی زرہ کو فروخت کر کے حق مہر کی رقم ادا کی، جس سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا جہیز بنایا گیا۔ اس دور میں نکاح کو ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، نہ کہ بوجھ۔ اس وجہ سے زنا سے زیادہ نکاح آسان تھا۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ اگر معاشرے سے اس ناسور کو ختم کرنا ہے تو ان تمام فضول رسومات کو جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہے جن کی وجہ سے معاشرے میں زنا جیسے موذی ناسور کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ معاشرتی طور پر ختم کرنے سے پہلے اسے انفرادی طور پر ختم کریں۔ نکاح کے نام پر کاروبار کرنا بند کریں، نکاح کو آسان بنائیں، معاشرے کو محفوظ بنائیں۔ اگر آپ ابھی تک ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو اچھی لگی تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔